الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإسماعيل وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. اجلاس کے آغاز میں ہمارے محترم مفتی رحمۃ اللہ نثار صاحب نے ملک کے موجودہ حالات کا منظرنامہ سامنے رکھا، مسلمانوں کی موجودہ صورتحال پر نہایت ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے. پھر حضرت مولانا ابرار الحسن صاحب کا آپ کے سامنے مؤثر خطاب ہوا. حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کی جامع نصیحتیں ہوئیں، اور آگے ہمیں ہمارے اس پروگرام کے معزز اور محترم مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی راشد صاحب دامت برکاتہم مدرس دارالعلوم دیوبند سے سماعت کرنا ہے. اور اصل میں تو یہ پروگرام مجلس تحفظ شریعت کی جانب سے سالانہ پروگرام کے طور پر رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے حضرت والا کو زحمت دی گئی اور بلایا گیا ہے. اسی ضمن میں دارالعلوم رشیدیہ جو اس مسجد سے ملحق مدرسہ ہے، اس کے 9 خوش قسمت حفاظ کی تکمیل حفظ کی سعادت اور ان کا اکرام اور تہنیت بھی طے کیا ہوا ہے. اسی کے لیے طلباء بھی مسجد میں دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. مختصر بات حضرت مولانا کے تشریف لانے تک میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہم لوگوں کو اس کائنات میں جینے کے لیے نہیں پیدا فرمایا ہے، مرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. جتنے لوگ آئے سب مر گئے، اور جو اب موجود ہیں یہ بھی مرنے والے. دنیا میں زندگی ایک حقیقت ہے، سب کو پتا ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے، زندگی ترقی کر رہی ہے، زندگی کے اسباب ترقی کر رہے ہیں، زندگی کے سامان ترقی کر رہے ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں جو دنیا دیکھی تھی اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ زندگی جوانی میں دیکھی، وہ جو جوانی میں دیکھی تھی اب بڑھاپے میں دیکھ رہے ہیں. آپ جو دیکھ رہے ہیں اگلے زمانے میں اس سے کہیں زیادہ اور اس سے زیادہ ترقی یافتہ دنیا دیکھے. دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی اپنا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، سہولیات کے اعتبار سے کہیں سے کہیں پہنچے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہر دور میں اللہ کی یہ آیت کہتی رہے گی کہ تم نہیں جانتے وہ سب میں پیدا کروں گا، وہ چیزیں پیدا کروں گا جو تم نہیں جانتے. یہ آیت پچھلے لوگوں کے لیے بھی تھی، یہ آیت ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، اور یہ آیت اگلے لوگوں کے لیے بھی. تو جیسے زندگی ایک حقیقت ہے، موت بھی ایک حقیقت ہے، لیکن ہم نے زندگی کی حقیقت کو مانا ہے اور اس کے وسائل، مسائل، مشکلات، احوال سب کے لیے سرگرم عمل ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، ترقی پا رہے ہیں، آرام اٹھا رہے ہیں، لیکن سب زندگی کے لیے کرتے ہیں. جیسے میرے دوستو زندگی ایک حقیقت ہے، موت بھی تو ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کے لیے ہم نے سوچا نہیں کبھی. جتنے لوگ دنیا میں تھے چلے گئے،
ہمیں بھی ایک دن چلے جانا ہے، تو جانے کے بعد کیا ہوگا، کہاں جانا ہے اور وہاں جا کر کیا ہوگا، یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے نا زندگی میں، لیکن ہم مرنے تک نہیں اٹھاتے اس مسئلے کو. ہم صرف زندگی ہی کو دیکھتے ہیں، زندگی ہی کو جانتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جینا ہے دنیا میں. زندگی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے گزرنا ہے. زندگی میں خوشیاں بھی ایک حقیقت ہے، زندگی میں مصیبتیں بھی حقیقت ہے، غم بھی حقیقت ہے. غموں سے بچنا ہے، مشکلات سے بچنا ہے اور خوشیوں کو پانا ہے. یہ سب زندگی سے لگی ہوئی باتیں ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور موت بھی ایک حقیقت ہے، مرنے کے بعد بھی کامیابی ہے، ناکامی ہے. کیا ہوگا مرنے کے بعد، ہم نے اپنے آپ سے اس کا سوال نہیں. مسلمان بحیثیت مجموعی ایک عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، برزخ ہے اور حساب کتاب ہے اور فلاں ہے. مجموعی طور پر ایک عقیدہ رکھتے ہیں. اس عقیدے کی صداقت اور سچائی پر غور نہیں کیا کبھی. اس وجہ سے ہم تیاری پوری کی پوری وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، زندگی کے لیے کرتے ہیں، موت کے لیے نہیں کرتے. انسان سب مر رہے ہیں، ہندو بھی مر رہے ہیں، مسلم بھی مر رہے ہیں، عیسائی بھی مر رہے ہیں، نصارہ بھی مر رہے ہیں، سب مر رہے ہیں اور سب کا ایک عقیدہ ہے. غیر مسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ختم، کچھ بھی نہیں ہے، بس آدمی مر جائے گا، یہ شریر چل جائے گا اور اس کے بعد روح کہیں بھی گھومتی بھٹکتی پھرتی رہے گی وغیرہ وغیرہ. ان کا ایک عقیدہ. اور عیسائی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، لیکن ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کا خون ان کی امت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے. یعنی ان کے عقیدے میں حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا ہے اور جو ان کا خون بہا ہے وہ ان کی پوری امت کے گناہوں کا کفارہ بن گیا ہے. اس لیے وہ لوگ سال میں ایک مرتبہ چرچ میں جا کر اپنے فادر سے ایک چھوٹے سے جو ہے ان کے سامنے کاؤنٹر ہوتا ہے، اس کاؤنٹر میں سر ڈالتے ہیں اور سر ڈال کے کہتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. وہ کہتا ہے کہ جاؤ معاف، تو معافی ہو جاتی. ہر سال کا سال میں معاف کرا دیتے ہیں اور اپنے پیغمبر کے خون کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر دھڑلے سے گناہ کر رہے ہیں. وہ گناہگارانہ زندگی گزار، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ بخشے بخشا. یہودی دنیا میں ایک قوم ہے، بڑی قوم، یعنی تعداد میں چھوٹی لیکن اہل کتاب میں سے ہیں، آسمانی مذہب رکھنے والوں میں سے ہیں. تو یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد حساب کتاب بھی ہے، جہنم جنت بھی ہے. لیکن نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے ہم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ مرنے کے بعد دوزخ ہمارے لیے ہے. اللہ کی اولاد کے لیے دوزخ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے احبہ کے لیے دوزخ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے لیے نہیں ہے دوزخ، اس لیے ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے مرنے کے بعد کی. تو ایک قوم کہتی ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو جاتے ہیں ہم، اور ایک قوم کہتی ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب جنت جہنم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا پیغمبر قتل ہو کر جان دے کر ہم کو بخشوا دیا ہے، اس لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں. اور ایک قوم کہتی ہے کہ جنت دوزخ حساب کتاب سب کچھ ہے، لیکن ہم احباء اللہ ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہمارے لیے کوئی سزا نہیں، جنت ہماری ہے. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. قرآن میں کہا گیا ہے قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی برحق نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ دونوں سچ کہتے ہیں، نہ وہ برحق ہے نہ وہ برحق، دونوں صحیح کہتے ہیں. تو صحیح کیا ہے؟ صحیح ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے. والبعث بعد الموت ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے. مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندگی دی جائے گی. تو مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے اور اس زندگی میں ایک مرحلہ حساب کتاب کا ہے.
جب اللہ ہر بندے کی زندگی کے ایک ایک عمل کا، ایک ایک نعمت کا، ایک ایک بول کا حساب دے گا۔ ہم جتنی باتیں زبان سے کر رہے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم کوئی بول نہیں بولتے مگر یہ کہ ہاتھ میں لگا ہوا شخص نوٹ کرتا ہے، ریکارڈ میں لاتا ہے اس کو۔ تم کوئی حرکت ایسی نہیں کرتے جو ریکارڈ میں نہ آ رہی ہو۔ اس لیے ہر حرکت و سکون کا، ہر قول کا، ہر فعل کا، ہر مال، ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہر نعمت کا اللہ حساب کرے گا۔ جب یہ حساب ہوگا تو یا جہنم یا جنت، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ یا جنت کا فیصلہ ہوگا یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اور جنت اور دوزخ میں جہاں آدمی جائے گا، جنت میں جائے گا اللہ کے اکرام اور اعزاز میں جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ جنت میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے سامان موجود ہیں، اور جنت میں تمہارے لیے تمہاری ہر چاہت ہے۔ یہ نزلا من غفور الرحیم ہے، بڑے بخشنے والے خدا کی طرف سے میزبانی یہ ہوگی۔ اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ ہے، عذاب ہے، آگ ہے، دہکتی آگ ہے، بدبو ہے، خون ہے، پیپ ہے اور مختلف قسم کے عذابات۔ تو یہ دونوں انجام ہیں۔ اس انجام سے بچنا اور اس انجام پر قائم رہنا اور اس انجام کو پانا، یہ ہے شریعت اسلامی کا تقاضا۔ شریعت کیوں دی گئی ہے؟ دین کے احکام کیوں دیے گئے؟ عقیدہ تو وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں دیا گیا۔ اس عقیدے پر ساری امتوں نے ہمیں دعوت دی۔ ہر نبی نے توحید کی طرف بلایا ہے، اور ہر نبی نے رسالت اور آخرت کی بات ہمیں دکھائی اور بتائی ہے۔ اس لیے یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنے کے طریقے کا نام شریعت اسلامی۔ ہماری زندگی کا ہر عمل، ہر فعل ہماری زندگی کا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر گزرے، اس کو کہتے ہیں شریعت اسلامی پر چلنا۔ یہ شریعت ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں اس پر چلنا لازمی اور ضروری ہے۔ آج ہماری زندگی میں شریعت نہیں ہے، ہماری خاندگی زندگی میں شریعت نہیں ہے، ہماری ازدواجی زندگی میں شریعت نہیں ہے، ہماری سماجی زندگی میں شریعت نہیں ہے، ہماری سیاسی زندگی میں شریعت نہیں ہے، ہماری شخصی زندگی میں نہیں ہے، ہماری اجتماعی زندگی میں۔ جہاں دیکھو ہم اللہ کے دین کے خلاف، جہاں دیکھو ہم زمانے کے چال چل رہے ہیں، چلو ادھر ہو، ہوا ہو جدھر کی، یہ ہم نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ بس جدھر چلو، دنیا جدھر جا رہی ہے ادھر چلو، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے، یہ عقیدہ اسلامی کے مطابق ہے یا عقیدہ اسلامی کے خلاف ہے۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم شادی کیسے کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد کی پرورش ہم کیسے کر رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں۔ آج مفتی صاحب نے اپنے خطبہ استقبالیہ کے اندر جو ملک کے اسکولوں کی صورتحال بتلائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور کئی جگہ ہم ہندوستان کی جنوبی ریاستوں کے چپے چپے میں الحمدللہ جا چکے ہیں اور ہر جگہ کے حالات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ہر جگہ مسلم بچوں کو ہندوانہ کلچر سکھایا جا رہا ہے۔ اسکول باقاعدہ طور پر مسلم بچوں سے پوجا کروانے، شرک خفی نہیں شرک جلی، وہی شرک جو مندر میں ہوتا ہے، وہی شرک جس کو قرآن شرک کہتا ہے، ہمارے معصوم بچوں اور بچیوں سے کرایا جا رہا ہے۔ ہونے والا ہے یہ مت سمجھو، کرایا جا رہا ہے۔ بچے اس میں مبتلا ہیں۔ ٹیچروں نے مجھے بتایا جو خود وہاں پڑھا رہے ہیں کہ ہاں صاحب سرسوتی وندنا کرنا پڑتا ہے، ہاں صاحب بچوں کو پوجا کرنا پڑتا ہے۔ اور ابھی آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو باقاعدہ بنا کر ایک کلاس روم کی چلانے والی ٹیچر نے پھیلائی اور چلایا تاکہ ہمتیں اور جرأتیں بڑھ جائیں ہندوؤں،
اور اس کے اندر یہ کہ مسلم بچے بھی ہیں، غیر مسلم بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے عام تبدیل کا چھوٹے چھوٹے بچوں کی کلاس ہے، اور وہ رجسٹر ہاتھ میں لے کر بچوں کی حاضری لے رہی ہے، اور جس بچے کا نام پکارتی ہے بچہ کھڑا ہو کر دو ہاتھ جوڑ کر وہ جو شرکیہ جملہ پورے ملک میں اب پھیلا دیا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ مسلم بچے بھی کہہ رہے ہیں، بچیاں بھی کہہ رہے ہیں، سب۔ پہلے ہم لوگ ہمارے اردو اسکولوں کے حاضر جناب کہا جاتا، نام پکارنے کا، انگلش میڈیم اسکولوں میں یس سر کہا جاتا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے اور کیا سکھایا جا رہا ہے بچوں کو؟ کیا تعلق ہے حاضری سے کسی کے مذہب اور عقیدے کا؟ کیا تعلق ہے؟ لیکن ہر بچے کی زبان سے یہ کہلوایا جائے، اس لیے کہ زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کا خود اپنے دل پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ ہر قول کا اثر ہوتا ہے، سننے کا بھی ہوتا ہے، بولنے کا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمیں تکبیر سنائی گئی تاکہ خدا کی کبریائی ذہن میں بیٹھ جائے، دل پہ نقش ہو جائے۔ یہ ہمیں سنا دیا گیا تھا، اس لیے سنا دیا گیا۔ اور جو اذان کہہ کر، اقامت کہہ کر سارے عالم میں جو اس کی گونج 24 گھنٹے اوقات کے بدلتے بدلتے سارے عالم میں گلوبل پر کہیں نہ کہیں ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے، یہ اللہ کیوں انتظام کیا ہوا ہے؟ تاکہ اہل ایمان کے قلوب ایمان سے مضبوط رہیں اور ان کا ایمان متزلزل نہ ہو، کمزور نہ پڑے۔ لیکن آج ہم جس ماحول میں اپنے بچوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، جس ماحول میں ہمارے نوجوان جی رہے ہیں، جس کا نام کالج کلچر ہے، جس کے اندر نشہ حلال ہے، جس کے اندر آوارہ گردی کی اجازت ہے، جس کے اندر غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ہر طرح کے بے محابہ تعلقات کو کلچر کا نام دیا گیا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو دین کہاں باقی رہے گا؟ ایمان کہاں؟ شریعت کہاں؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، حالات اس وقت میں بہت مضمحل ہیں، مجروح ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، شرک کے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اور آئندہ منصوبے اس سے بھی کہیں زیادہ گھناؤنے ہیں اور بہت زیادہ سازشیں بنی ہوئی ہیں۔ ایسے میں جب تک مومن یہ طے نہیں کر لے گا کہ مجھے، میرے گھر والوں کو اور میری اولاد کو شریعت مطہرہ پر قائم رہنا ہے، اس وقت تک اپنا ایمان ہم بچا نہیں سکتے۔ ایسے حالات میں تحفظ شریعت ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے جو حضرت مولانا مدد اللہ العالی کی سرپرستی میں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ چل رہا ہے۔ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں، شریعت مطہرہ کی اہمیت کو سمجھیں، ہم شریعت پر جمیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارا آئلی نظام، فیملی سسٹم اور ہمارا سماجی اور معاشرتی اور سوسائٹی کا سسٹم سب کا سب شریعت کے مطابق ہو جائے۔ ہم نہ کفر سے دبیں، نہ شرک سے ڈریں، نہ اس کا کوئی چھینٹا بھی اپنے ایمان پر آنے دیں۔ اپنے دامن ایمان کو توحید خالص، معرفت کامل، حب رسول اور عظمت قرآن کی اساس پر جمع کر اسی پر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو شعور اور احساس نصیب فرمائے، اور بدلتے حالات میں خود کو بدلنے اور غفلت سے نکل کر تیقظ و تدبر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔